وفاقی پولیس کا پارلیمنٹ لاجز میں سرچ آپریشن، شہباز گل کے زیر استعمال کمرے کی چیکنگ، کمرے سے اسلحہ سمیت دیگر اہم دستاویزات برآمد۔ شہباز گل پارلیمنٹ لاجز میں کمرہ نمبر 206 میں رہائش پذیر تھے۔ چھاپے کے دوران پولیس نے شہباز گل کو ہتھکڑی لگا رکھی تھی۔ پولیس شہباز گل کو لے کر پنجاب ہاؤس روانہ۔ برآمد ہونے والا اسلحہ میرا نہیں، کمرے میں اشیاء کی ترتیب بدلی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پہلے کوئی آیا تھا۔ شہباز گل۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی مشکلات میں اضافہ، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کے خلاف بیان دینے پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کا فیصلہ۔ کیس کی سماعت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا۔ لارجر بینچ چارج سماعت کرے گا۔ بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں۔ صدر سپریم کورٹ بار کا خاتون جج کو دھمکانے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا خیر مقدم۔ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کہتے ہیں، خاتون جج کا نام لے کر تنقید جج بلکہ پورے عدالتی نظام کے وقار کے خلاف ہے۔ اس طرز عمل سے ظاہر ہے کہ عمران خان معزز ججوں کی عزت اور احترام کا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ ہر ایک اختلاف رائے کے اظہار میں آزاد ہے، لیکن عدلیہ کے وقار کو پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اسلام آباد میں خاتون جج زیبا چودھری سے اظہار یکجہتی کے لیے خواتین کا احتجاج۔ مظاہرے کی قیادت ورکنگ ویمن آرگنائزیشن کی صوبیہ دانش کر رہی تھی۔ احتجاج میں خاتون جج کی توہین نامنظور کے نعرے۔ مظاہرین کی خواتین مظاہرین کی طرف سے سیاسی جماعت کے طرز عمل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی 3 دن کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی گئی۔ پولیس کو عمران خان کی گرفتاری سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا عمران خان کو جمعرات تک متعلقہ عدالت سے رجوع کرنے کا حکم۔ عمران خان کے بایو میٹرک تصدیق کا اعتراض دور کیا جاتا ہے۔ اسپیشل جج تعینات کر کے 1 گھنٹے میں متعلقہ عدالت جانے کا آرڈر کر دوں گا۔ 3 دن کی راہداری ضمانت منظور کر رہے ہیں جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس۔ پنجاب بار کونسل کی عمران خان کے خلاف درج دہشت گردی کے مقدمے کی مذمت۔ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل فاروق کھوکھر کہتے ہیں کہ مقدمہ عدالتی فیصلے اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اس معاملے پر پنجاب بار کونسل میں آل پاکستان وکلاء کنونشن منعقد ہوگا۔ پنجاب کی دیگر بار کونسلز کی طرف سے بھی مقدمے کی مذمت۔ عمران خان کے خلاف مقدمہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ عمران خان کی زیر صدارت پی ٹی آئی کے سابق اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ کا اہم اجلاس۔ سیاسی صورتحال، حکومت کی آئین و قانون شکنی سمیت اہم امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اجلاس میں کسی صورت عمران خان کو ہدف انتقام بنائے جانے کی اجازت نہ دینے پر مکمل اتفاق۔ عمران خان بولے کہ کرپٹ اور مجرم اشرافیہ نے ملک میں لاقانونیت کو ضابطہ حیات بنایا۔ حقیقی آزادی کی تحریک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی۔ ایک ملک کے اندر جدھر رول آف لا نہیں ہے، جمہوریت آ ہی نہیں سکتی۔ جو طاقتور ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، جس کے پاس 2 نمبر پیسہ، وہ اوپر آ جائے گا۔ کیسے مقابلہ کرے گا ایک آدمی، پڑھے لکھے لوگ؟ اللہ ہمیں جتنی نعمتیں بخشتا ہے اتنی ہی زیادہ ذمہ داریاں دیتا ہے۔ بحیثیت انسان ہمیں اپنی ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ انسان کے معاشرے میں انسانیت ہوتی ہے۔ کبھی ایک مسلمان معاشرہ کسی کی غلامی نہیں کرتا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب۔ بولے کہ اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہی اس لیے ہے کہ زمین پر انصاف کرو۔ جس معاشرے میں انصاف نہیں تو وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ ان کی صداقت اور امانت کا تو وہ جنازہ نکل چکا ہے۔ جو سرٹیفکیٹ ان کو ملا تھا
یہ جھوٹے بھی ہیں. جب چور پکڑا گیا ہے, ایک فارن ایجنٹ پکڑا گیا ہے, جرم ثابت ہو گیا ہے, ایک فیصلہ آ گیا ہے, اب اس فیصلے کے آنے سے پہلے الیکشن کمیشن سے 8 سال بھاگے رہے. گزشتہ دنوں سے تماشا چل رہا ہے. عمران خان نے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کیا. جہاں جہاں ان کو جواب دینا ہے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. جو لوگ آپ کی کال پر اکٹھے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو کھڑے ہوں. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا طنز. بولی کہ 2 کمپنیز آف شور ہیں. KSB بینک کے اکاؤنٹ سے پیسے ذاتی اکاؤنٹس میں جاتے رہے. الیکشن کمیشن میں 11 پٹیشنز کی کہ جواب نہیں دوں گا. شہباز گل کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری. جوڈیشل مجسٹریٹ اسلام آباد ملک امان کی طرف سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا. میڈیکل بورڈ نے شہباز گل کی صحت کو کلینکلی مستحکم قرار دیا. شہباز گل معمولی دمے کے مریض ہیں. ذاتی حیثیت سے شہباز گل کو سنا. ان کی صحت ٹھیک ہے. جب ضرورت ہوگی شہباز گل کو طبی سہولیات فراہم کی جائیں گی. تفصیلی فیصلے کا متن. شہباز گل کے مزید جسمانی ریمانڈ کے خلاف PTI کی درخواست نمٹا دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے محفوظ فیصلہ سنا دیا. شہباز گل پر تشدد کے معاملے پر وفاقی حکومت اور سیکرٹری داخلہ کو کسی ریٹائرڈ جج کو انکوائری آفیسر مقرر کرنے کا حکم. شہباز گل کے تشدد کے الزامات بے بنیاد قرار. شہباز گل کی نئی میڈیکل رپورٹ جاری. رپورٹ کے مطابق شہباز گل مکمل طور پر فٹ اور ہوش میں ہیں. خاتون جج کے بارے میں جو ریمارکس پاس کیے گئے اور اس خاتون جج کا جس طریقے سے نام لیا گیا, یہ ہمارے معاشرے میں ایک برائی ہے. پولیس افسران کو جس طرح دھمکایا, قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے. پرویز الہی اس وقت خاموش اس لیے بیٹھے ہیں کیونکہ وہ پیچھے سے بیٹھ کر ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں. آئین اور قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون کو حرکت میں آنا پڑے گا. خاتون جج کا نام لے کر عمران خان نے دھمکی دی. لیگی رہنما عطا تارڑ کی میڈیا سے گفتگو. بولے پرویز الہی ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں. پرویز الہی کی فسطائیت زیادہ دیر نہ چلے گی. قانونی راستہ اختیار کریں گے, ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. رانا مشہود بولے کہ آئین اور قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آنا چاہیے. عمران خان اور اس کے حواریوں سے آئین و قانون کے مطابق نمٹا جائے گا. عمران کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. شہباز گل نے جب یہ بات کہی, جب اس کی باتیں ایسی ہوئیں کہ جس سے سب کو پتا ہے کہ وہ فوج کے اندر بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسا رہا تھا, پاک فوج کے جوانوں کو اکسا رہا تھا. جس قسم کی باتیں اس نے کہی ہیں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہیں. عمران خان ملک کے لیے بڑا سیکیورٹی تھریٹ ہے. ان کے منفی اقدام کے خلاف فوری کارروائی ہونی چاہیے. صوبائی وزیر سعید غنی کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ شہباز گل نے جو باتیں کی وہ کسی صورت قابل قبول نہیں. عمران خان مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں. ان کی تقریروں کو BJP بھارت میں اپنے حق میں استعمال کر رہی ہے. یہ معاشرے اور آنے والی نسل کو نقصان پہنچا رہے ہیں. چیئرمین PTI کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے. کراچی میں دیکھا تمام جماعتیں, سندھ کی حکومت پیپلز پارٹی کی, انتظامیہ پیپلز پارٹی کی, MQM کراچی کی دعوے دار, اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح تحریک انصاف نے سیاسی انداز میں ان کی دھلائی کر دی. ہم اب انشاءاللہ اس میں کویشچنمنٹ فائل کریں گے کیونکہ یہ جو FIR ہے اس کی کوئی قانون بنتا ہی نہیں ہے. یہ FIR ختم ہونی چاہیے. یہ جو تحریک میں ایک ہی جلسے کے بعد انہوں نے اپنی عقل مندی سے جو میں سمجھتا ہوں جوش و خروش پیدا کر دیا ہے, مجھے امید یہی ہے کہ 10 سپتمبر سے پہلے جو ہے یہ ان کا تختہ ہو جائے گا اور پاکستان کا اقتدار پاکستان کے عوام کو واپس ملے.
عمران خان کے پہلے جلسے کے بعد جعلی FIR درج کی گئی. شاہ محمود قریشی بولے کہ رکاوٹیں کھڑی کی گئیں تو قانونی اور سیاسی طور پر مقابلہ کریں گے. سیاسی عدم استحکام سے معیشت کو بھی نقصان ہو رہا ہے. عام انتخابات کرائے جائیں. عمران خان کی راہ میں رکاوٹ نہ بنے. فواد چودھری بولے کہ لیاقت باغ جلسے کے بعد حکومت کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں. عمران خان کے خلاف مقدمہ بنتا ہی نہیں, اسے ختم ہونا چاہیے. وزیر اعظم کا بجلی کے زائد بلوں کے حوالے سے عوامی شکایات کا سخت نوٹس. وزیر اعظم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس. وزیر اعظم کی متعلقہ حکام سے بجلی کے بلوں پر فوری تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت. بولے کہ عوام کی شکایات کے ازالے تک چین سے نہیں بیٹھوں گا. اپنی عوام سے ہمیشہ سچ بولنے کے عہد پر قائم ہوں. خادم پاکستان عوامی مسائل کے حل کے لیے اپنی عوام کو جواب دہ ہیں. وزیر اعظم آج سے قطر کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے. وزیر اعظم قطری قیادت کے ساتھ مختلف امور پر مشاورت کریں گے. 2 طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا. توانائی سے متعلق تعاون آگے بڑھانے, تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات چیت ہوگی. وزیر اعظم دوحہ میں قطری اور پاکستانی تاجروں, سرمایہ کاروں, کاروباری شخصیات سے ملیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف دوحہ میں اسٹیڈیم 974 کا دورہ کریں گے. نائب صدر نون لیگ مریم نواز سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال. ملاقات میں برادر ممالک کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر بھی خصوصی زور. وزیر اعظم سے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی ملاقات. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سیلاب سے نقصانات اور جاری ریسکیو اور ریلیف آپریشن سے آگاہ کیا. شہباز شریف کی متاثرہ علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں کو مزید تیز اور مؤثر بنانے کی ہدایت. بولے کہ سیلاب میں پھنسے لوگوں کو فوری محفوظ مقامات پر منتقل کیا جائے. سیلاب متاثرین کو خیموں, اشیاء خورنوش اور صاف پانی کی فراہمی یقینی بنائی جائے. حکومت کا سیلاب زدہ علاقوں کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس منعقد کرنے کا فیصلہ. وزیر اعظم شہباز شریف کی مخیر حضرات سے پرائم منسٹر فلڈ ریلیف فنڈ میں عطیات جمع کرانے کی اپیل. شہباز شریف کی 40,000 خیمے, 1 لاکھ راشن کے پیکٹس فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں بھیجنے, ریلیف کے کام ایمرجنسی بنیادوں پر کرنے کی ہدایت. شہباز شریف بولے کہ کانفرنس میں بین الاقوامی اداروں کو سیلاب کی تباہ کاریوں پر بریفنگ دی جائے گی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ساتھ ٹیکنیکل کالج لاڑکانہ کا دورہ. بارش متاثرین سے ملاقات بھی کی. بلاول بھٹو کا کیمپ میں رہنے والوں کو کھانے پینے اور دیگر ضروری اشیاء مہیا کرنے کی ہدایت. ابھی ہم آپ کو ریسکیو کر کے یہاں کیمپ میں لے کر آئے ہیں, اس کے بعد آپ لوگوں کو ریہیبلیٹ کریں گے. بلاول بھٹو کی بارش متاثرین سے گفتگو. بلاول بھٹو نظر محلہ میں بھی متاثرین سے ملے. ہم نے سکھر کو آفت زدہ قرار دے دیا ہے. سکھر شہر کی پوزیشن بہت زیادہ خراب کر دی ہے. جو لارج پارٹ ہے سکھر سٹی کا, اس سے تو انتظامیہ کامیاب ہوئی ہے پانی نکالنے میں, لیکن جو اولڈ سکھر کا ایریا ہے, جو لو لائنگ ایریا ہے, جو دریا کے لیول سے بھی نیچے ہے, وہاں پہ اس وقت بھی پانی کھڑا ہے. سکھر آفت زدہ قرار. سیلاب کے باعث لاکھوں افراد بے گھر. سیلاب سے جاں بحق افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دیے جائیں گے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو. بولے کہ سندھ میں رواں سال ریکارڈ بارشیں ہوئیں. کراچی کلائمیٹ انفیکٹڈ قرار. غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے بحالی کے کاموں میں مصروف ہیں.
वज़ीर आला पंजाब का जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बड़ा फैसला। चौधरी परवेज इलाही का बयानिया और मालिया मुआफ करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरा इलाकों में एमरजेंसी के नफाज का ऐलान। मुतासरीन तक जल्द अज जल्द माली इमदाद पहुँचाने की हिदायत। बोले कि तमाम सैलाब मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार दिया गया है। घरों, फसलों और लाइव स्टॉक को पहुँचने वाले नुकसान का पूरा अजाला किया जाएगा।